السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ پہلے تو میں کنیکٹ نہیں ہو پا رہا تھا، اب کسی طرح سے کنیکٹ ہو گیا۔ چلیے اللہ کا شکر ہے۔ اور جیسا کہ مجھے بتایا گیا کچھ دیر پہلے مجھے فون کیا تھا، تو میں انشاءاللہ یہ تقریباً 10-15 منٹ شہدائے کرب و بلا سے متعلق بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ یہ میرے لیے خوش بختی کی بات ہے کہ ان نفوس قدسیات سے متعلق میں کچھ عرض کر سکوں۔ الحمد للہ رب المشرقین والمغربین والصلاة والسلام علی نبینا جد الحسن والحسین وعلی آلہ وصحبہ الذین فازوا فی الدارین۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جاءکم من اللہ نور، صدق اللہ العلی العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین المتین المعین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت و معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود شریف کا نذرانہ اقدس پیش کریں، بآواز بلند پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا سیدنا حبیبنا نبینا کریمنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سامعین، انشاءاللہ عز و جل میں 15 منٹ کے اندر اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا، اور چونکہ کرب و بلا سے متعلق اگر واقعہ بیان کیا جائے تو اس کے لیے عموماً 10 روزہ، 5 روزہ یا 7 روزہ یا کم سے کم 3 روزہ بیان ضرور ہوتے ہیں، تب مکمل کمپلیٹ ہوتا ہے ایک واقعہ فقط بیان کرنے کے لیے۔ تو یہاں 15 منٹ میں انشاءاللہ عز و جل میں کچھ حد تک یعنی گفتگو کے انداز میں صرف اختصار کے طور پر بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، تاکہ ایسا ہو جائے کہ ان میں سے ہو سکتا ہے بعض حضرات، بعض احباب واقعہ کربلا کو مطالعہ نہ کیا ہو، ممکن ہے، تو ان کے لیے کم سے کم اختصار کے طور پر واقعہ کربلا ذہن میں مستحضر کا یہ ذریعہ بن جائے۔ تو آئے ایک مرتبہ پھر نبی اور آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھے، پھر انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا کریمنا مولانا محمد وعلی آلہ بارک وسلم صلی اللہ علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت مبارکہ 5 شعبان 4 ہجری کو مدینہ طیبہ میں ہوئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب اور فضائل احادیث کی کتابوں میں، کتب احادیث میں بھری پڑی، مگر اختصار کے طور پر حصول برکت کے لیے ہم 2-3 حدیثیں پیش کرتے ہیں ان کے فضائل کا۔ سب سے پہلی تو وہ حدیث جس کو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی روایت کیا اور دیگر صحابہ کرام نے بھی، کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اور ایک حدیث ہے جس کو امام ترمذی نے اپنی سنن میں جامع میں ذکر کی ہے، وہ یہ ہے حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے۔ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے الفت در حقیقت حضور حضرت امام حسین سے الفت، امام حسین سے الفت رکھنا، حضور سے الفت رکھنا، حضور سے الفت رکھنا، امام حسین سے الفت رکھنا، یعنی انتہائی قرب اور تعلقات کو بیان کرنا یہاں سے مقصود ہے۔ حدیث پاک اس طرح بھی آیا ہے کہ من احب اللہ احب اللہ من احب حسینا، جس نے امام حسین سے محبت کی اس نے اللہ رب العزت سے محبت کی۔ اور
ایک مرتبہ تو یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور فرمایا چھوٹا بچہ کہاں ہے؟ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دوڑتے ہوئے آئے اور حضور کی گود میں بیٹھ گئے اور اپنی انگلیاں داڑھی مبارکہ میں داخل کر دی تو حضور نے ان کا منہ کھول کر بوسہ لیا، پھر فرمایا اللہم انی احبہ فاحبہ واحب من یحبہ، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، انی احبہ اس نواسے سے محبت کرتا ہوں، فاحبہ اے پروردگار تو بھی ان سے محبت کر، واحب من یحبہ اے بار الہ تو ان لوگوں سے بھی محبت فرما جو اس نواسے سے جو ان سے محبت کرے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے متعدد مقامات میں فرمایا ہے، اور ایک جگہ یہ ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ان الحسن والحسین ہما ریحان من الدنیا، حسن اور حسین دنیا کے میرے دو پھول۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے کہ ایک رات میں کسی ضرورت سے حضور سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ باہر تشریف لائے تو کسی چیز کو اٹھاتے ہوئے میں نہیں جان سکا، میں نہیں پہچان سکا آخر کیا چیز ہے جس کو نبی کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم اٹھائے ہوئے ہیں۔ تو میں اپنی ضرورت جس مقصد سے آیا تھا میں نے وہ مقصد مکمل ہونے کے بعد میں نے دریافت کر لیا، یا رسول اللہ کیا چیز اٹھائے ہوئے ہیں؟ آپ نے اپنی چادر مبارکہ ہٹائی تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پہلوؤں میں حضرت حسن اور حضرت حسین یعنی حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا ہذان ابنایا و ابنا ابنتی، یہ دونوں میرے شہزادے ہیں اور یہ دونوں میرے نواسے ہیں۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، بار الہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان دونوں سے محبت فرما، اے اللہ تو ان لوگوں سے بھی محبت فرما جو ان دونوں سے محبت کرے۔ سبحان اللہ۔ یہ میں نے اختصار کے طور پر بیان کی ہے، صرف کچھ فضائل جو بیان کرنا ضروری ہے۔ اب میں کیونکہ یہاں پہ خلافت سے متعلق کیونکہ مسئلہ ہے تو میں سب سے پہلے ایک اعتراض اگر آپ لوگوں کے ذہن میں ہو میں اس کو دفع کرنا چاہوں گا، کوئی شبہ اگر۔ سوال یہ ہے کہ خلافت کے لیے اپنی جان کو گوا دینا درست ہے؟ اور صحابہ اکرام اس زمانے میں کچھ تھے جید اکابر صحابہ اکرام بھی تھے، انہوں نے کچھ لوگوں نے بیعت کر لی، مگر امام حسین نبی کے گھر والے اہل بیت اطہار انہوں نے بیعت نہیں کی تھی۔ تو جنہوں نے بیعت کر لی ان کا کیا حکم ہے، جنہوں نے بیعت نہیں کی ان کا کیا حکم ہے؟ اختصار کے ساتھ بیان کرتے ہوئے پھر میں انشاءاللہ آگے انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کروں۔ سب سے پہلے بات یاد رکھیے گا یہ ہے کہ یہاں جن لوگوں نے اطاعت کر لی تھی، بیعت کر لی تھی، انہوں نے رخصت پر عمل کیا اور ان نفوس قدسیہ جو اہل بیت اطہار سے ہیں انہوں نے بیعت نہ کی تو وہ عزیمت پر عمل کیا۔ اچھا آپ لوگوں میں یہ بتا دوں رخصت اور عزیمت کے سلسلے میں یہ امام اس خلافت کو بولا جاتا ہے امامت کبریٰ، اور جو آج کل مسجدوں میں نماز ہم لوگ پڑھاتے ہیں اس کو امامت صغریٰ کہا جاتا ہے۔ میرے بھائی آپ میں سے آپ لوگ جانتے ہوں گے اگر عام آدمی بھی عام مسلمان بھی وہ اگر کہیں حضرت جناب آپ ایک ایسے آدمی کے پیچھے نماز پڑھیں گے جو بالکل داڑھی نہیں رکھتا ہو، بالکل وہ شراب پیتا ہو سب روز اور ساتھ ہی ساتھ زنا کرتا ہو، کبائر کا ارتکاب کرتا ہو، کبائر گناہ کا، تو کیا ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ تو ایک عام مسلمان یہ کہے گا ارے بھائی میں چاہے گناہوں میں چاہے جتنا بڑا گنہگار ہو جاؤں میں تو ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا، میں بھائی اچھے امام کے پیچھے نماز پڑھوں گا، جو فاسق معلن نہ ہو ان کے پیچھے پڑھوں گا۔
تو بھائی ایک عام تھا مسلمان جو فاسق معلن جو گناہ کبائر کا ارتکاب علل اعلان کرتا ہوں ان کے پیچھے نماز پڑھنا گوارا نہ کرے، جبکہ یہ والی امامت، جس امامت کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، یہ مسجدوں میں نماز پڑھنے والی امامت کو امامت صغریٰ کہا جاتا ہے۔ تو بھائی اور جو امامت کبریٰ پر فائز ہو جائے اور وہ فسق علل اعلان کر بیٹھے، تو کیا امام حسین جیسی شخصیت جو روئے زمین پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی نوازیں موجود تھی، اور اہل بیت اطہار جن کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ تو چاہتا ہے اہل بیت ہر قسم کی پلیدگی اور ناپسندیدگی اور عیوب نقائص دور فرما دے۔ تو رب ذوالجلال جن کی پاکیزگی کا اعلان فرما رہا ہے، کیا ایسی شخصیت سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ وہ امامت کبریٰ پر کوئی شخص فائز ہو جائے، ان بیعت کرے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے، تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے کہ امامت کبریٰ پر یزید فائز ہو جائے اور یہ امام حسین تسلیم کر لے۔ تو اب میں یہ پورے واقعے کو تو یاد رکھے گا، وہ امامت کبریٰ اور آج کی امامت، یہ ہم لوگ کرتے امامت صغریٰ۔ امامت صغریٰ میں ہم جیسے لوگ گوارا نہیں کرتے فاسق کی پیچھے نماز پڑھنا، تو ظاہر سی بات ہے وہ امامت کبریٰ پر کوئی فاسق اگر بیٹھ جائے تو یقینی قبول نہیں کرے۔ اب سوال ہوتا ہے جن صحابہ کرام نے بیعت کر لی تھی، اکابر صحابہ کرام تھے، حضرت عبداللہ ابن ان کے زمانے میں جلیل القدر صحابہ کرام تھے اور اکابر تابعین تھے، تو کیا ان لوگوں نے بیعت سے ان کا کیا ہوتا؟ تو ہم کہیں گے بھائی جہاں پہ ایسی دو صورت ہو جائے، جان سے متعلق ظالم اور جابر حکمراں ہو، تو وہاں پہ دو صورت ہے، رخصت اور عزیمت۔ تو ان صحابہ اکرام نے رخصت پہ عمل کیا، اور ان نفوس اکابر تابعین نے جنہوں نے بیعت قبول کر لی تو رخصت پہ عمل کیا، اور ان لوگوں نے عزیمت۔ اور عزیمت اس سے بڑی مثال پورے تاریخ انسانی میں ہرگز آپ کہیں ڈھونڈ کر نہیں پا سکتے۔ اتنی بڑی عظیمت کی مثال جنہوں نے آج وہ اہل بیت اطہار جن کے بارے میں قرآن میں کہ اے لوگوں، اے محبوب آپ لوگوں سے فرما دیں میں تم سے کسی چیز سے طلب نہیں کرتا ہوں مگر الا المودۃ فی القربى، مگر میرے اہل بیت اطہار کی محبت، الفت و محبت۔ اللہ اکبر، جن کے بارے میں امام حسن رضا علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ اللہ اکبر، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں کہ قدر و شان اہل بیت۔ اور اے شباب فصل گل یہ چل گئی کیسی ہوا، کٹ رہا ہے لہلہاتا بوستان اہل بیت۔ کس شقی کی ہے حکومت، ہائے کیا اندھیر ہے، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت۔ اور میں اختصار کے طور پر میں بتانا چاہوں گا جن لوگوں نے مطالعہ نہیں کیا، مطلب یہ واقعہ میں اب گفتگو کا انداز میں پوری تاریخ کو اختصار کو وقت بھی زیادہ ہونے چاہ رہے، مقرر قرطبی خصوصی بھی انشاءاللہ خطاب کریں گے، اور مجھے چیزہ بھی بتایا گیا، لیکن میری ایک خواہش ہے، میری تمنا، میں نے کچھ دنوں سے سوچا بھی تھا کہ اگر یہاں اس سے مجھے مولنا کا موقع نہ ملے تو انشاءاللہ میں ایک مکمل تاریخ کو جو کہ مدینہ منورہ سے جو پھر رحلت کی ان کو نفوس امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جانثار، پھر مکہ آئے، پھر مکہ سے کوفہ، پھر کوفہ سے دمشق، پھر دمشق سے جو قافلہ لوٹا، تو اس کا ایک مختصر خاکہ حضرات کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، بس ایک تقریری لب و لہجہ نہیں بلکہ ایک گفتگو کے انداز میں بولوں گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے یاد رکھیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جب رحلت کر چکے اور یزید خلافت کے منصب پر فائز ہوا، تو اس نے ایک طریقہ اپناوا، یہ ہے کہ مدینہ میں جو اس وقت کے گورنر ولید تھے اس کو حکم دیا کہ وہ یہ بیعت کر لے امام حسین سے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ
سے ولید نے ملاقات کی اور بیعت کے لیے کہا گیا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انکار فرما دی ہے کہ مجھ جیسی شخصیت کی میرے ذات سے ممکن ہی نہیں کہ میں خفیہ طور پر بیعت کر لوں یزید۔ اس موقع پہ مروان بھی موجود تھا، بہت بڑے وہ تین شخص ہے مروان بن حکم۔ تو ولید انہوں نے بھڑکایا، کہا کہ تمہیں تو موقع تھا یہیں پہ قتل کر دیا جانا چاہیے۔ جب یہ سارے حالات یہ معاملات دیکھ لیے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان گئے کہ مجھے یہاں رہنے سے ہو سکتا ہے یہ حرم ہے، اس حرم کی پامالی ہو جائے گی تو مجھے یہاں سے رخصت کرنا چاہیے، رخصت ہونا چاہیے، رحلت کرنا چاہیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جانثاروں اپنے گھر آئے، گھر آ کر کے اپنے جو گھر والے تھے سب کو یہ بتایا اور سب کے ساتھ سب کو حکم دیا کہ سفر کی تیاری کریں اور شہر چھوڑنا ہے۔ پھر یہ ہے کہ سارے کے سارے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گھر والے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے روزے پر حاضری دی اور وہاں پہ گریہ زاری کی۔ وہاں پہ حضرت امام مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور امام ان لوگوں کے مزارات پہ جا گئے اور جا کر کے فاتحہ کی۔ وہاں پہ اس کو آپ یوں سمجھ لے کہ وہاں سے رہنا، وہاں سے رخصت ہونا کتنی یہ مشقت اور ایک دشوار مرحلہ رہا ہوگا، کتنے افسوس کی بات رہی ہوگی کہ جو ہمیشہ زندگی وہاں گزارے اور وہاں سے ان کو جدا ہونا پڑ رہا۔ لیکن یہ جانیے صاحب نفوس خود سے اہل بیت اطہار بالآخر حضرت کو یہ یاد کے ساتھ مدینہ الرسول سے جدا ہوئے اور مدینہ الرسول سے جدا ہو کر کے وہاں سے نکل کر کے مکہ آئے اور مکہ، لیکن آپ کو بتا دیں وہ مکہ یہ جدا کب ہوئے تھے، وہ تاریخ یہ ہے کہ 4 شعبان 60 ہجری، اور یہ واقعہ پیش آیا تھا جو محرم الحرام کا 61 ہجری، 10 محرم الحرام اور 61 ہجری، اور شروع کب ہوا 4 شعبان المعظم 60 ہجری۔ مدینہ الرسول سے نکل کر کے مکہ تشریف لائے سارے جانثاروں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، اپنے سیدہ کائنات کی شہزادیاں بھی تھیں، وہ سارے کے سارے ساتھ میں تھے، ان کے بھائی تھے، بھتیجے تھے۔ جب وہاں پہنچے مکہ تو مکہ میں سارے کے سارے اس میں جلیل القدر صحابہ اکرام بھی وہاں پہ موجود تھے۔ حضرت ابو سعید خدری تھے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت ابو قیس واقد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عمر وغیرہ جلیل القدر صحابہ اکرام۔ وہاں پہنچے ان لوگوں کو پتہ چلا، معلوم ہوا کہ کوفہ جانے کی حضرت خواہش رکھتے ہیں، اور کوفہ اس لیے اور ادھر سے کوفہ والوں کو پتہ چل گیا تھا کہ امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا، اس وجہ سے کوفہ والوں نے خطوط بھیجنا شروع کیا۔ تو خطوط بھیجے اور وہ خطوط تقریباً 53 خطوط کے بارے میں جس کا تذکرہ آتا ہے، وہ خطوط بھیجتے گئے اور اتنے خطوط بھیجے اور ان لوگوں نے یہ اس کے عذر پیش کیا کہ اے نواسہ رسول، یہ ظالم و جابر جو منصب خلافت پر فائز ہو گیا، اگر آپ نہ آئے تو کل قیامت کے دن ہم عرض کریں گے یا اللہ کے حضور کہ ہمارے لیے کوئی امام نہیں تھا جس وجہ سے ہم نے مجبوراً یہ قدم کرنا۔ ماشاءاللہ وہ مصباحی صاحب ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ مفتی افتخار الحسن صاحب جڑ چکے ہیں، ہمارے پاس 2 شعراء بھی ہیں، ان کی بھی نعت خوانی سماعت کرنی ہے، وقت بالکل محدود ہے، آدھا گھنٹہ کا وقت ہے، مختصر۔ جی 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 تو یہ ہوئے کہ وہ وہاں سے پھر حضرت امام مسلم کو بھیجا گیا۔ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، ان کے وہاں پہ ان کے ساتھ ان کے 2 شہزادے گئے، امام مسلم کی وہاں پہ شہادت ہو گئی، حضرت ان کے دونوں شہزادے کی کوفہ میں شہادت ہو گئی، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ
کیونکہ یہ تفصیل بہت ہے، کیسے گئے، راستے میں کیا ہوا، پہلے کون خلیفہ وہاں کا تھا، پھر کیا صورت حال تھی، تو اس کی تفصیل طلب امور ہے، کیونکہ مختصر کے ساتھ بیان اتنا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو اتنا یاد رکھیں کہ وہاں حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، اس موقع پہ نعمان بن بشیر جو وہاں کے گورنر تھا کوفہ، تو نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا گیا، ابن زیاد کے خلیفہ وہاں پہ گورنر بنایا گیا، تو ابن زیاد نے خوشی برتی، حضرت امام مسلم کو شہید کر دیا گیا، وہ ان میں حضرت حانی بن عروہ کے گھر سے تشریف فرما تھے، تو حضرت عروہ بن حانی کو بھی شہید کر دیے گئے۔ ان کے دو شہزادے تھے، ان کے دونوں شہزادوں کو شہید کر دیا گیا۔ ان دونوں شہزادوں کو جو گرفتاری ہوئی تھی، مشکول نامی داروغہ نے ان کو جیل میں قید کر دیا گیا تھا، تو مشکول نامی داروغہ کو بھی یہ کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ ان کے دونوں شہزادوں کو شہید کر دیا حارث نے۔ پھر حارث کا انجام یہ ہوا کہ ابن زیاد جن کے پاس وہ جب سر لے کے گئے دونوں شہزادوں کے، تو حضرت گئے تو یہ اس نے بھی اس کو حارث کو بھی وہیں پہ قتل کر دیا۔ تو اس طریقے سے نہ خدائی ملا نہ وصال سند۔ پھر یہ ہوا کہ یہ قافلہ مکہ سے جو روانہ ہوئے تھے، راستے میں ان کو اطلاع ملی، اور راستے میں اطلاع یہ ملی کہ امام مسلم شہید کر دیے گئے، تو امام حسین کے ساتھ امام مسلم کے شہزادے ان کے بھائی تھے، تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم انتقام لیں گے۔ پھر راستے میں چلتے گئے مقام کربلا تک جا کے پہنچے، حر سے ملاقات ہوئی، حر نے وہاں پہ قافلہ کو روکا۔ پھر روکنے کے بعد یہ ہوا کہ 3 دن تک وہاں پہ کھانا پانی بند کر دیا گیا۔ ادھر سے پھر یہ وہ چونکہ نرم مزاج کے تھے، تو اس لیے ابن زیاد نے ابن سعد کو کمانڈر، چیف آف کمانڈر بنا کر بھیجا 22 لشکروں کے ساتھ۔ پھر ابن زیاد نے یہ ہوا کہ یہ لڑائی شروع کر دی، اور ابن زیاد کی قیادت میں، جو کہ ابن سعد کی قواعد اس میں قیادت میں سرکردگی میں، اس بخت کی قیادت میں یہ سارے کے سارے معاملات پیش آئے۔ تو پھر اس طریقے سے قافلہ پورا مکمل، اس وقت شہادت کا مرحلہ پیش آیا، شہید ہو گئے سارے کے سارے جانشار، حضرت امام حسین اور ان کے جانشار شہید ہو گئے۔ تو تاریخ کی کتابوں میں ہے آخری باتیں جو موسٹ امپورٹنٹ تھنگس آف دس پارٹ آف مائی سیشنز واٹ آئی ہیو ڈیلیورڈ ان فرنٹ آف یو، واٹ آر یو آر لسننگ، میں یہ کہنا چاہوں گا وہ سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے، کیونکہ ایک تاریخ میں اختصار کے ساتھ بیان کا وقت چونکہ نہیں ہے، اس لیے وہ یہ ہے کہ کتابوں میں آتا ہے کہ جب یہ واقعات پیش آ گئی، یہ قافلہ کو لے جایا گیا، تو ان کے بعد کفن و دفن دوسرے لوگ، مقامی لوگ بھی آ کے کر دیے۔ جب یہ ابن زیاد کے دربار میں پہلے لے جایا گیا سری انور کو، اور وہ قافلہ کو جو شہزادیاں تھیں، سید کائنات کی شہزادیاں تھیں، حضرت زین العابدین تھی، وہاں سے لے جاتے ہوئے دمشق لے جایا گیا یزید کے گھر۔ اس یزید سے متعلق امام جلال الدین عبد الرحمن بن کمال ابو الفضل السیوطی یہ تاریخ الخلفاء میں بیان فرماتے ہیں کہ یہ وہ لکھتے ہیں، یہ واقعہ جب انہوں نے لکھا تو کہ یہ تو ان پر لعنت تھی۔ اور میں بتا دوں کہ یہ یزید اور ان کے حواری، اس کے حواری سب پر لعنتیں بھیجنا، یہی موقف بھی ہے، اور یہ امام جلال الدین سیوطی نے لکھا بھی، اللہ کی ان پر لعنت۔ راستے میں یہ ہوا کہ سارے کے کچھ بہت سارے کرامتیں ظاہر ہوئی سرے انور سے، میدان کربلا میں کرامتیں ظاہر ہوئی، اور جو واقعہ یہ رونما ہوا، اس واقعہ کی تکلیف اس قدر آقا کریم کو بھی ہوئی۔ امام جلال الدین سیوطی کی تاریخ الخلفاء میں لکھتے ہیں امام بہقی کے حوالے سے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا رو رہی تھی، تو ان سے پوچھا گیا کیوں رو رہی ہے؟ وہ کہنے لگی کہ رأیت الرسول، رأیت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی المنام، میں نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے چہرے انور اور گرد آلود سے سر مبارک گرد آلود۔
تو میں نے کہا مالک یا رسول اللہ، یہ کیا چیز ہے یا رسول اللہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہدت قتل الحسین آنفا، میں ابھی حسین کی مقتل سے آیا۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی اس واقعے کی وجہ سے بہت زیادہ تکلیف ہوئی، اور کتابوں میں آتا ہے کہ آسمان میں تاریکیاں چھا گئی، اور یہاں تک کی روایت میں ہے کہ دمشق سے جو بھی پتھر اٹھایا جاتا تھا اس پتھر کے نیچے سے خون کے چشمے ابل پڑے۔ اللہ تو یہ ان واقعات، مگر خلاصہ کلام میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اسلام کی سربلندی کی خاطر ہم ان نفوس قدسیہ نے یہ قدم اٹھائے، اور اپنی اسلام کی سربلندی کے خاطر اپنی جان و مال کی قربانیاں پیش کر دی، اور اس کو علامہ حسن رضا بریلوی فرماتے ہیں کہ گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت۔ ان اہل بیت اطہار کی نفوس قدسیہ، ان اہل بیت اطہار کی جو فرمودات ہے، ارشادات ہیں، ان کے مطابق ہمیں چلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان اہل بیت اطہار کے فرمودات اور ارشادات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں سب مل کے کریں کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں ان نفوس قدسیہ کی محبت جاگزی فرما دے، معجزن فرما دے، کیونکہ آقا کریم نے فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو آل محمد، جو اہل بیت اطہار کی محبت میں انتقال کیے وہ شہادت کی موت۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل بیت اطہار سے بے پناہ الفت و محبت و مودت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور ان سب کا صدقہ نصیب عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔